محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا وہ موضوع ہوگا انسانوں پر مصیبتیں آنے کی وجہ کیا ہے۔ دراصل انسانوں پر کئی طرح سے مصیبتیں آتی ہیں، اس کے کئی ایک وجوہات ہیں، کئی ایک اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آج کے زمانے میں ہر شخص پریشانیوں کا شکار ہے، ہر شخص مصیبتوں کا شکار ہے۔ پریشانیاں کسی کی بیماری کے ذریعے ہے، کوئی انسان پریشان ہے اپنے مال کے ذریعے سے، مال میں نقصان ہو جانے کی وجہ سے، کوئی انسان پریشان ہے اپنے دشمن کی وجہ سے، کوئی انسان پریشان ہے اپنے ذمہ داروں کی وجہ سے۔ الغرض انسانوں کی پریشانیاں، انسانوں کی مصیبتیں الگ الگ طرح کی ہیں۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے ہر پریشان شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری پریشانی کی وجہ یہ آدمی ہے۔ ہر پریشان آدمی اپنی پریشانی کا سبب دوسرے کو بتاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا، ہمارے اوپر، انسانوں کے اوپر مصیبتیں آنے کی جو وجہ ہیں، اس کی پہلی وجہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ شورى کے اندر کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ رب العالمین تو بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں، اللہ نے کہا وہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے برے اعمال ہیں، تمہارے اپنے ایسے اعمال جو تم نے اللہ رب العالمین کے خلاف کیے ہیں، ان کی وجہ سے یہ پریشانیاں آئی ہیں۔ برادران اسلام، جو پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، جب ایک انسان اللہ رب العالمین کی سرزمین کے اوپر اللہ رب العالمین کے احکام سے بغاوت کرنے لگ جائے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگ جائے، تو پھر وہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اس کو آزمائش آتی ہے، جو اس کو مصیبت آتی ہے، انسان اپنے لیے مصیبت کو دعوت دیتا ہے اگر وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ کر کے نہیں آتا ہے تو۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ پہلی مثال آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر ٹھہرو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، جہاں سے چاہو جو چاہو وہ کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے صرف ایک کنڈیشن لگائی، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، لیکن یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اگر اس کے قریب جاؤ گے، اس کے پھل کو کھاؤ گے، اس کے پتے کو کھاؤ گے، تب یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین کی نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کہا جو چاہے جہاں سے من کرے وہاں سے کھاؤ، اللہ نے کوئی روک ٹوک نہیں لگائی۔ لیکن آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے بہکایا اور آدم علیہ السلام جب شیطان کی بہکاوے میں آ گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ مصیبتیں آئیں ان دونوں کے اوپر، کس وجہ سے آئیں؟ جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا وہی کام ان لوگوں نے کیا۔ ولا تقربا هذه الشجرة، اللہ نے کہا اس کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے وہی کیا، اس کے بعد ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو نکال کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ حالانکہ وہ جو ان کی غلطی ہے وہ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی، کوئی بہت زیادہ ایسی کوئی بڑی غلطی نہیں تھی کہ انہوں نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہو، نہ انہوں نے کسی کا مرڈر کیا تھا،
نہ انہوں نے اس کے علاوہ کوئی بڑا کام گناہ کا کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ دونوں پریشان ہو گئے، دونوں جدا جدا ہو گئے، دونوں پریشان ہو گئے۔ دنیا کے اندر آنے کے بعد دونوں کتنا روتے ہیں، کتنا اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں، کتنی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کلمات کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں کو جب دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، جب دونوں کے اوپر مصیبتیں آ گئی، جب دونوں کے اوپر پریشانیاں آ گئیں، تب انہوں نے اللہ رب العالمین سے پریشانیاں آنے کے بعد اللہ سے بارہا توبہ استغفار کیا۔ دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم دونوں سے ظلم ہو گیا، ہم دونوں نے غلط کام کیا رب العالمین۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو رب العالمین ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی بارہا دونوں اللہ رب العالمین کو مناتے رہے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتے رہے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے مصیبتیں کیسی آئیں؟ جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا اسی چیز کو اختیار کیا تو مصیبت کو انہوں نے دعوت دیا۔ تو مصیبت آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کا باغی ہو جائے، اللہ رب العالمین کے خلاف کام کرنے لگے، توبہ استغفار سے دور ہو جائے، تب انسان مصیبت کو دعوت دیتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں اہل مدین کی طرف بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا نقشہ قرآن کریم کے اندر کھینچا اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ رب العالمین نے جب شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا تھا تو شعیب علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں اور انہیں بارہا کہتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان کے اندر جو کچھ بڑے بڑے گناہ عام تھے، وہ بڑے گناہ کیا تھے؟ ایک تو پہلا بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ تو پہلا انہوں نے دعوت دیا توحید کی طرف کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آگے جو بڑا گناہ ان کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، جب بھی وہ وزن کیا کرتے تھے، کوئی چیز وزن کر کے کسی کو دیا کرتے تھے تو ان کی ایک بری عادت یہ تھی کہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، وزن کر کے دینے میں لوگوں کو اس میں ڈاڑی مارا کرتے تھے، کم دیا کرتے تھے۔ 1 kg کوئی سامان لے رہا ہے، بجائے 1 kg دینے کے اس کو کم سامان دیا کرتے تھے۔ یہ بری عادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ نے فرمایا اے شعیب ان کو سمجھاؤ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، وزن کرنے میں کمی نہ کریں۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اتنا ہی نہیں، جب لینے دینے کی باری آتی وہاں پر بھی کمی کیا کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کے اندر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، زمین کے اندر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ اصلاح ہو جانے کے بعد۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جو ان کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا رواج ان کے اندر عام تھا، شرک تو تھا ہی ان کے اندر، شرک کے ساتھ میں ناپ تول میں کمی کرنے کا رواج ان کے اندر کیا ہے؟ عام تھا۔ لوگوں کو ناپ تول میں کمی کر کے دیا کرتے تھے، جب دینے کی باری آتی تھی تو کم کر کے دیا کرتے تھے، اور جب لینے کی باری آتی تھی تو ظلم کر کے سامنے والے سے زیادہ لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی بری عادت تھی۔ شعیب علیہ السلام ان کو بارہا سمجھاتے رہے، بارہا انہیں تنبیہ کرتے رہے یہ غلط چیز ہے، اس سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ اس سے کیا ہے؟ باز نہ آئے، برابر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہے۔ جب وہ لوگ باز نہ آئے تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں مزہ چکھایا، اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں میں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے کسی بھی قوم کو 2 عذاب یا 3 عذاب ایک ساتھ نہیں بھیجا ہے۔ کسی قوم کو اللہ رب العالمین نے 2 عذاب کے ساتھ میں، 3 عذاب کے ساتھ میں ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا ہے۔ قوم نوح کو اللہ نے ہلاک کیا،
پانی کے اندر ڈبو کر کے مار دیا۔ اللہ رب العالمین نے بعض قوم کو ہلاک کیا، زلزلہ آیا، ہلاک و برباد ہو گئے۔ بعض ایسی قومیں تھیں ان کے اوپر آگ کی بارش ہوئی، ہلاک و برباد ہو گئے۔ لیکن یہ قوم شعیب ایسی قوم تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر 3 عذاب کو ایک ساتھ بھیجا۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے 3 عذاب ایک ساتھ بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ 3 عذاب کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب انہیں عذاب دینے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر 7 دن تک مسلسل گرمی کو مسلط کر دیا۔ گرمی کی شدت، گرم موسم، گرم ہوا، تمام چیزیں گرم، گرمی کو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کیا ہے مسلط کر دیا۔ پریشان ہو گئے، بے بس و بیچار وہ لوگ بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے وہ لوگ، مجبور ہو گئے وہ لوگ۔ 7 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک آسمان پر ایک بادل بھیجا۔ ایک بادل ان کے اوپر آتا ہے۔ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بادل ہمارے اوپر آ رہا ہے، اس کا جو سایہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، یہ بادل ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر بارش برسنے والی ہے۔ تمام کی تمام قومیں اسی سائے کے اندر آ کر کے جو ہے اکٹھے ہو جاتی ہیں۔ ساری قومیں اسی سائے کے اندر آ کر کے اکٹھے ہو جاتی ہیں، پوری کی پوری وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے تھے، وہ سارے لوگ پانی کی تلاش میں کہ بارش آنے والی ہے، وہ سب اسی سائے میں آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین 7 دن ان کے اوپر گرمی مسلط کرنے کے بعد وہی بادل جس سے وہ پانی کے انتظار کر رہے تھے، اسی بادل سے اللہ رب العالمین نے آگ کی بارش نازل فرما دی۔ اسی بادل کے اندر سے ان کے اوپر آگ کی بارش ہوتی ہے۔ ابھی وہ آگ کا مسئلہ ختم نہیں ہو پایا تھا، اس سے وہ سنبھل نہیں پائے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر زلزلہ بھیج دیا۔ 7 دن مسلط کی گرمی کو، اس کے بعد بارش کو اس کے بعد آگ کی بارش کو نازل کیا، اور وہ اس سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کے اوپر زلزلہ بھیج دیا۔ یہ 3 عذاب اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ ان کے اوپر بھیجا۔ ایسی کوئی قوم دنیا کے اندر نہیں گزری ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جس کے اوپر 3 عذاب ایک ساتھ بھیجا ہو۔ لیکن ناپ تول میں کمی کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ دیکھنے میں لگتا ہوگا کہ سامنے والے کو معلوم نہیں پڑ رہا ہے، کسٹمر کو ہم دے رہے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ عمل بہت برا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کو غصے کو دعوت دینا ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگ جائے، جب انسان اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت کرنے لگ جائے، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے عذاب کو انسان دعوت دیتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی پاداش میں قوم شعیب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو گناہوں کا انسانوں کے اوپر مصیبت آنے کی پہلی جو وجہ ہے وہ جب انسان اللہ کا نافرمان بن جائے، جب انسان کے اعمال برے ہو جائیں، انسان توبہ استغفار سے دور ہو جائے، تب انسان مصیبت کو دعوت دیتا ہے۔ دوسری وجہ انسان کے اوپر مصیبت آنے کی دوسری وجہ ایک الگ چیز ہے، ایک بہت اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو انسان کے اوپر پریشانی آتی، اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کے اوپر انسان کے لیے ایک بہت اونچا مقام تیار کرتا ہے جنت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے ایک بہت اونچا مقام تیار کرتا ہے، لیکن بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ تب اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس مقام تک پہنچانے کے لیے بندے کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم الا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بخطاياه۔ کیا فرمایا؟ ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ، اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اس کو کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ راستہ چلتے اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے جس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے ہو سکتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہو۔ ایک اور حدیث آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ
ای الناس اشد بلا، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں کس کے اوپر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، جو انبیاء ہوتے ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں، آزمائشیں ان کے اوپر آتی ہیں۔ صحابہ نے کہا پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا ان کے بعد جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جو جتنا زیادہ پختہ ایمان والا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو اتنی زیادہ آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب وہ انسان اس آزمائش پر صبر کرے گا، اس آزمائش کے اوپر انسان صبر کرے گا، تو آپ نے فرمایا انسان کے اوپر آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور وہ بندہ صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ روئے زمین پر ایسا بندہ بن جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں برائی نام کی کوئی چیز رہتی نہیں ہے۔ یعنی وہ آزمائشیں وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ شرط کیا ہے؟ انسان پر جب مصیبت آئے، جب آزمائش آئے، جب پریشانی آئے، انسان صبر کرے۔ انسان کیا ہے؟ صبر کرے۔ تو آپ نے فرمایا انسان پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اور بندہ صبر کرتے رہتا ہے، اور یہ انسان ایسا بندہ بن جاتا ہے کہ روئے زمین پر جب چلتا ہے نا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی رہی نہیں جاتی ہے۔ آزمائشوں نے سب کفارہ بنا دیا، سارے کے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیا اللہ رب العالمین نے۔ جب وہ انسان اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں رہتی ہے، ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کے آزمائش کی وجہ سے۔ تو برادران اسلام، بتانے کا مقصد یہ ہے اگر انسان کے اوپر آزمائش آئے تو آزمائش آنے پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، آزمائش آنے پر انسان کو واویلا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ جب انسان صبر کرے گا یقیناً اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ برادران اسلام، مصیبتیں، آزمائشیں انسانوں پر آتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ آزمائش ضرور ہمارے اوپر آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آزمائش میں صبر کون کرتا ہے۔ اچھا، صبر کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کے تعلق سے ایک انسان کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، انسان شروع میں کیا کرتا ہے؟ بہت واویلا کرتا ہے، بہت اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کلمات ادا کرتا ہے۔ جب لوگ اس کو سمجھاتے ہیں تو بعد میں کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے اب میں صبر کروں گا۔ لوگ اسے صبر کی تلقین کرتے ہیں، کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں صبر کروں گا۔ اسے صبر نہیں کہا جاتا ہے۔ جب انسان پر پریشانی آئے، جب انسان پر مصیبت آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اسے کہا جاتا ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، جو پریشانی کے شروع میں کیا جائے۔ جب انسان پر پریشانی آئے تب انسان صبر کرے، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ پریشانی آئی، اللہ کے خلاف خوب آپ نے بات کیا، اللہ کی خوب نافرمانی کی، اب جا کر صبر کی بات کرتے ہیں، اسے صبر نہیں کہتے ہیں۔ پریشانی کے شروع میں صبر کیا جاتا ہے، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ام سلمہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے شوہر غزوہ احد میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو زخم آتا ہے اور بعد میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک عورت جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، وہ عورت بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، اس کو دنیا کچھ نہیں دکھائی دیتی ہے۔ ایسی صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر کے انتقال کے بعد ام سلمہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، ام سلمہ کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے اے ام سلمہ صبر کرو، اور اس پریشانی کے عالم میں ہم تمہارے ساتھ میں ہیں۔ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو صبر کی تلقین کی اور مشہور دعا آپ نے ان کو بتائی. آپ نے فرمایا اے ام سلمہ اس چیز کو ہمیشہ پڑھتے رہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہا کرو. آپ نے فرمایا اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی, رب العالمین جو پریشانی جو مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں اس پر تو مجھے اجر عطا فرما. واخلف لی خیرا منہا, اس پریشانی میں جو میرا نقصان ہوا ہے اس سے بہتر بدلہ تو مجھے عطا فرما. انسان پر جو پریشانی آ جائے, ضروری نہیں ہے کہ انسان کے گھر میں کوئی گزر جائے تب یہ دعا پڑھی جائے. جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, انسان اس دعا کا اہتمام کرے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جو کچھ نقصان ہوا وہ اللہ کی جانب سے ہے اور ہم اللہ سے امید لگاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اس مصیبت کے عالم میں ہم اجر کی امید لگاتے ہیں. تو ام سلمہ کہتی ہیں میں یہ دعا ہمیشہ پڑھتی رہی. میں یہ دعا شروع سے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تب سے لے کر کے مسلسل میں یہ دعا پڑھتی رہی, یہاں تک کہ میں اپنی عدت میں تھی. 4 مہینہ 10 دن جو ایک عورت کی عدت ہوتی ہے ان کے شوہر کے گزرنے کے بعد, اپنی عدت میں تھی. میں یہ دعا برابر میں پڑھتی رہی. لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی, رب العالمین اس مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما, واخلف لی خیرا منہا, جو میرا نقصان ہوا ہے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما. اب میں یہ سوچتی تھی میرے شوہر مجھ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے, مجھے کتنا چاہتے تھے, میری ہر خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے, ان سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ جو نقصان ہوا ہے اس سے بہتر کی مانگ ہو رہی ہے اللہ رب العالمین سے. تو کہتی میں ہمیشہ سوچتی رہا کرتی تھی کہ میرے شوہر سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی کہتی ہے کہ میں یہ دعا ہمیشہ پڑھتی رہی. جب میری عدت ختم ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس شادی کا پیغام بھیجا. میرے پاس کیا ہے؟ شادی کا پیغام بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. شادی کا پیغام بھیجنے کے بعد میں نے اسے قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو جاتا ہے. بعد میں اس دعا کے قبول ہونے کا مجھے اس طریقے سے اندازہ ہوا کہ کہاں تو پہلے میرے شوہر ابو سلمہ تھے, ان کی شہادت کے بعد جو میں نے دعا کیا تھا کہ رب العالمین میرا جو نقصان ہوا ہے اس سے بہتر عطا فرما, مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما, تو کہاں تو ایک امتی میرے پاس پہلے تھا, اب اللہ رب العالمین نے میرے نکاح میں ایک نبی کو دے دیا ہے. پہلے والے شوہر بہتر تھے یا اب والے شوہر بہتر ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پہلے ان کی نکاح میں ابو سلمہ ایک امتی تھے, ان کا انتقال ہو گیا, دعا کی اور بہتر شوہر ملنے کی, اب اللہ رب العالمین نے اس دعا کے بدولت ام سلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نکاح میں دے دیا. کہتی ہیں اب مجھے فلیش ہوا کہ اللہ رب العالمین نے میری دعا کو کیا ہے؟ قبول کیا. تو برادران اسلام, بتانے کا مقصد یہ ہے مصیبت کے اندر, آزمائش کے اندر انسان صبر کے دامن کو نہ چھوڑے, انسان صبر کو اختیار کرے. اگر انسان صبر کو اختیار نہیں کرتا ہے, انسان مصیبت کے ٹائم میں صبر کو اختیار نہیں کرتا تو مصیبت تو آتی ہی ہے اور اوپر سے اللہ رب العالمین کے پاس سے کوئی اجر آپ کو کیا ہے؟ نہیں ملے گا. ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ انسان کے اوپر مصیبت آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جائے, انسان اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جائے تب اللہ رب العالمین انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً, تم میں سے جو بھی آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا, میرے ذکر سے منہ موڑے گا, میرے ذکر سے دور بھاگے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً, اللہ رب العالمین اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دے گا, اللہ رب العالمین اس کی دنیاوی زندگی کو چھوٹا بنا دے گا. ظَنْكَهُ وَنَحْشُرُهُ, اتنا ہی نہیں, اس انسان کے انکم کا جو ذریعہ ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی تنگ کر دے گا. یعنی انسان اگر اللہ رب العالمین کو بھول جائے, اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ پھیر لے. آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ذکر سے مراد ہے مسجد میں آئیں, نماز پڑھ لیں, تھوڑا ذکر و اذکار کر لیں, وہی کافی ہے. نہیں, اللہ رب العالمین کا ذکر سے مراد
ہمارے صبح سے لے کر کے رات سونے تک تمام موڑ کے اوپر تمام معاملات میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ ہم دکاندار ہیں، ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسٹمر سے اس انداز میں بات کریں، اچھے اخلاق سے بات کریں۔ اگر ہمارے سامان میں کوئی پریشانی ہے، ہمارے سامان میں کچھ خرابی ہے، اس کو بتا کر کے بیچیں۔ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، ہم مارکیٹ میں کسی سے بات کر رہے ہیں، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، بات کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، زبان اچھی ہونی چاہیے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز میں پہلی صف میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے دوسرا آدمی پریشان ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئیں، ذکر کر کے چلے جائیں اور باہر جا کر کے دوسروں کی غیبت کریں، دوسروں کو پریشان کریں، دوسروں پر ظلم کریں، دوسروں پر الزام لگائیں۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کا مطلب ہوتا ہے صبح فجر سے لے کر کے شام سونے تک تمام معاملات کے اندر لینے دینے کا معاملہ ہو، بات چیت کا معاملہ ہو، ادب و اخلاق کا معاملہ ہو، کیریکٹر کا معاملہ ہو، تمام کے تمام معاملات کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، دھوکہ دینے سے بچیں۔ کسی انسان سے اگر آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا کریں۔ ہم کسی انسان کو ٹائم دے دیتے ہیں، خاص کر کے آج کے زمانے میں جو پیسے کا معاملہ ہے نا، ہم انسان کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو آپ کا پیسہ مل جائے گا۔ وہ تاریخ آ جاتی ہے، سامنے والا فون پہ فون کرتا، ہم فون نہیں اٹھاتے ہیں، ہم سوئچ آف کر لیتے ہیں۔ تاریخ آ چکی ہے، اس کا حق ہے، اس کو دینا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو۔ کسی انسان سے اگر تم نے کوئی وعدہ لیا ہے اس کو پورا کرو، کیونکہ وعدے کے بارے میں اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ تو برادران اسلام، اللہ رب العالمین کے ذکر کا مطلب ہے تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بہن ہے جو کینسر میں مبتلا ہیں، آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ اور جو مسلمان بھائی پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جو مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔